بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف ہے اللہ پاک کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک درویش اور اس کا کم سن چیلا شہر سے دور کسی جنگل میں رہتے تھے۔ درویش عام طور پر یاد خدا میں مصروف رہتا اور اس کا چیلا آس پاس کی بستیوں سے بھیک مانگ کر اس کی خدمت کیا کرتا۔ درویش کا دل انسانیت کے دل سے لبریز تھا۔ وہ صبح و شام انتہائی سوز و گداز کے ساتھ یہ دعا کرتا کہ اے میرے پروردگار، میں ایک بے بس اور بے وسیلہ انسان ہوں اور تیرے بندوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو مجھے بادشاہ بنا دے تو میری زندگی کا ہر سانس بھوکے اور ننگے انسانوں کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ میں یتیموں، بیواؤں اور نادار لوگوں کی سرپرستی کروں گا۔ میں محتاجوں کے لیے لنگر خانے کھولوں گا۔ میں عدل و انصاف کا بول بالا کروں گا۔ رشوت خوروں اور بددیانت اہلکاروں کو عبرتناک سزائیں دوں گا۔ مظلوم مجھے اپنی ڈھال سمجھیں گے اور ظالم میرے نام سے کانپیں گے۔ میں نیکی اور بھلائی کو پروان چڑھاؤں گا۔ اس کے کم سن چیلے کو یہ یقین تھا کہ کسی نہ کسی دن مرشد کی یہ دعا ضرور سنی جائے گی اور ان کے دن پھر جائیں گے۔ لیکن وقت گزرتا چلا گیا، چیلا جوان ہو گیا اور نیک دل درویش میں بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے۔ رفتہ رفتہ چیلے کے اعتقاد میں فرق آنے لگا، یہاں تک کہ جب درویش کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ اس کے قریب بیٹھنے کی بجائے چند قدم دور بیٹھتا اور دبی زبان سے یہ دعا شروع کر دیتا کہ اے میرے پروردگار، اب میرا مرشد بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، دانت جھڑ چکے ہیں اور بینائی بھی جواب دے چکی ہے۔ اب وہ مجھے تخت کی بجائے قبر سے زیادہ قریب دکھائی دیتے ہیں۔ اگر تجھے ایک نیک دل انسان کا بادشاہ بننا پسند نہیں تو مجھے بادشاہ بنا دے۔ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میرا ہر کام اپنے مرشد کی خواہشات کے الٹ ہوگا۔ میں صدقے دل سے عہد کرتا ہوں کہ میں نادار کو زیادہ نادار اور بے بسوں کو زیادہ بے بس اور مظلوموں کو زیادہ مظلوم بنانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ میں چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کروں گا۔ میں شرفاء کو ذلیل کروں گا اور ذلیلوں کو عزت کی کرسیوں پر بٹھا دوں گا۔ میں بددیانت اہلکاروں کی سرپرستی کروں گا۔ ابتدا میں یہ ہوشیار چیلا چھپ چھپ کر یہ دعائیں کرتا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا حوصلہ بڑھتا گیا۔ کچھ مدت بعد اس کی حالت یہ تھی کہ جب بھی اس کا مرشد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ ساتھ اپنی یہ دعا شروع کر دیتا۔ درویش اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ کہتا کہ اے بادشاہ، اے میرے پروردگار، اگر بادشاہ میں بن جاؤں تو عدل و انصاف، نیکی اور سچائی کا بول بالا کروں گا، جبکہ چیلا کہتا کہ اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو ظلم و بدکاری کا جھنڈا بلند کروں گا۔ درویش کہتا میرے خزانے سے معذور اور نادار لوگوں کو وظائف ملیں گے۔ چیلا کہتا میں ان پر سخت جرمانے عائد کروں گا۔ درویش اسے ڈانٹتا اور بعض اوقات اس پر ڈنڈا اٹھا کر پیٹنا شروع کر دیتا، لیکن چیلا اپنی اس بات پر ڈٹا رہا۔ پھر وہی ہوا جو پرانے زمانوں میں ہوا کرتا تھا، یعنی ملک کا بادشاہ چل بسا اور تخت کے کئی دعوے دار ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھا کر میدان میں آ گئے۔ دور اندیش وزیر نے راتوں رات تمام دعوے داروں کو جمع کر کے یہ تجویز پیش کی کہ اب ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور صبح باہر سے جو آدمی سب سے پہلے مشرقی دروازے پر دستک دے اسے ملک کا بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ یہ تجویز اتفاق رائے منظور کی گئی۔ پھر یہ ہوا کہ نیک دل درویش کا چیلا بھیک مانگنے کے لیے کسی چھوٹی موٹی بستی کا رخ کرنے کی بجائے ملک کے دارالحکومت کی طرف جا نکلا اور اس نے شہر کے مشرقی دروازے پر دستک دی۔ پہرہ داروں نے دروازہ کھول کر اسے سلامی دی اور اسے ایک جلوس کی شکل میں شاہی محل کی طرف لے گئے۔ نئے بادشاہ نے تخت پر رونق افروز ہوتے ہی یہ حکم جاری کر دیا کہ میری سلطنت میں جتنے درویش، فقیر اور سادھو ہیں انہیں کسی تاخیر کے بغیر گرفتار کر لیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی، لیکن خوش قسمتی سے نئے بادشاہ کے مرشد کو کسی طرح یہ پتہ چل گیا کہ اس کے ہوشیار چیلا کی دعا قبول ہو گئی ہے اور وہ سرحد عبور کر کے ایسے دوسرے ملک میں چلا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی تشریح تبصرے کا محتاج نہیں۔ نئے بادشاہ نے پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے تمام دعوے پورے کر دیے۔ نہروں کا پانی بند کر دیا گیا، کنویں اور تالاب غلاظت سے بھر دیے گئے، چوروں اور ڈاکوؤں کو جیلوں سے نکال کر حکومت کا کاروبار سونپ دیا گیا،
عرض یہ کہ ان دانشمندوں کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی جنہوں نے ملک کی بھلائی کے لیے ایک گداگد کو تخت پر بٹھا دیا۔ جب نئے بادشاہ کے مظالم اپنی انتہا کو پہنچ گئے تو عوام کے لیڈروں نے اس کا حسب و نسب معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ سابق وزیر اعظم کی قیادت میں ایک وفد تلاش کے لیے بادشاہ کی مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے فریاد کی کہ اے خدا ہمیں اس بلائی ناگہانی سے نجات دلائیے۔ عمر رسیدہ درویش اپنے چیلے کے سامنے جانے سے گھبراتا تھا، لیکن ارکان وفد کی فریاد سے متاثر وہ یہ خطرہ مول لینے پر آمادہ ہو گیا۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ سلامت کو اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھتے ہی اپنا ماضی یاد آ گیا اور اس نے کہا، پیر و مرشد فرمائیے، میں آپ کی خدمت کیا کر سکتا ہوں؟ درویش نے جواب دیا، میں اپنے لیے کچھ مانگنے نہیں آیا، میں صرف تمہاری عوام کے لیے رحم کی اپیل کرنے آیا ہوں۔ تم اقتدار کے نشے میں وہ زمانہ بھول گئے ہو جب بھیک مانگا کرتے تھے۔ خدا سے ڈرو، یہ سب فانی ہے، اور اگر ہو سکے تو موت سے پہلے کوئی نیک کام کر لو۔ بادشاہ نے تلخ ہو کر جواب دیا، دیکھیے قبلہ، آپ میری قوت برداشت کا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے مرشد ہیں اور میں آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں۔ اب مجھے جیب بھر کر گالیاں دے سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کسی نیکی کا مشورہ نہ دیں۔ آپ کو یاد ہے ہم دونوں ایک ہی وقت میں دعا مانگا کرتے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہوئی؟ قدرت نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اگر ان لوگوں کے اعمال ٹھیک ہوتے اور قدرت کو ان کی بھلائی مقصود ہوتی تو آپ ان کے بادشاہ بنتے، لیکن یہ بدبخت اچھے برے کی تمیز نہ تھی اور قدرت نے ان کی بدعمالیوں کو سزا دینے کے لیے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اب میں مرتے دم تک اپنا پروگرام پورا کرتا رہوں گا۔ اگر قدرت کو ان پر رحم آ جائے اور میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں تو اور بات ہے، ورنہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ ایک دل درویش نے جواب دیا، برخودار تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ اگر یہ لوگ قدرت کی طرف سے کسی انعام یا بہتر سلوک کے مستحق ہوتے تو میری عمر بھر کی دعائیں راگا نہ جاتی۔ یہ لوگ جنہوں نے میرے بجائے تمہیں سر پر تاج رکھ دیا ہے، اس قابل نہیں کہ ان پر رحم کیا جائے۔ تم شوق سے اپنا کام جاری رکھو۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، یہ تھی بہت صدیوں کی پہلے کہانی، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ آج کی بھی کہانی ہے۔ یہ ہر دور کی کہانی ہے، یہ ہر وقت کی کہانی ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اگر ہم اپنے ملک کو دیکھیں، ہمیشہ فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا حکمران نہیں ملا، لیکن وہ کیا خوب کہتے ہیں کہ جب تک انسان خود کو نہیں بدلتا، جو قوم خود کو نہیں بدلتی، جو قوم جیسی ہوگی اس پر حکمران بھی ویسا ہی مقرر کیا جائے گا۔ جب تک ہم خود کو نہیں بدلتے تب تک ہمیں اچھا حکمران نہیں ملے گا۔ ہمارے جیسے اعمال ہیں، اللہ پاک نے ویسے ہی حکمران ہم پر مقرر کیے ہیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔